الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانی سماج اور معاشرے میں پیدا فرمایا ہے. دنیا کا کوئی انسان بھی انسانی سماج اور معاشرے کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ انسان میں انسیت ہے، انسیت کی اسے ضرورت ہے، اور اس کے لیے سماج اور معاشرہ ہے. یہ معاشرہ کیا ہے؟ ہمارے علماء تو جانتے ہیں یہ عاشرہ یعاشرو کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے مختلف طبقات کا آپس میں مل جل کر کے رہنا. تو معاشرہ مختلف لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، جس کو ہم اور آپ سماج کہتے ہیں. الگ الگ طبقات کے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں. فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص حکمت کے تحت ہر انسان کی فطرت میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور بدی کا جذبہ بھی رکھا ہے. بہت غور سے ایک جملہ سنیے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے
ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور ہر انسان میں برائی کا مادہ بھی ضرور ہے. یہی وجہ ہے دنیا کا برے سے برا انسان بھی نیکی کے کام ضرور کرتا ہے اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی برائی ہو سکتی ہے. ہاں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا تھا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے جو صحابہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کو محفوظ رکھا تھا بڑی حد تک. انبیاء معصوم تھے، حضرات صحابہ بہت حد تک محفوظ تھے. تو بہرحال نیکی اور بدی کا جذبہ تو ہر انسان میں ہے، سماج کے ہر فرد میں ہے. اگر ہم سے یا کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو سب سے پہلے ذاتی طور پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں. اسی کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں. یہ ضروری کیوں ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہوئی ہیں اس سے ایک بہت ہی بڑی حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے، یوں سمجھے کہ انسانی معاشرے کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے اور معاشرے کے مختلف افراد اور مختلف طبقات، مختلف انسان، ان کی مثال اس کشتی میں مسافروں کے جیسی ہے. معاشرے کی مثال کشتی کے جیسی ہے. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ اور ہماری اور سارے انسانوں کی مثال اس کشتی کے بولو مسافروں کی جیسی ہے. اور معاشرے میں پھیلنے والی خرابیوں، برائیوں، گمراہیوں، بدعقیدگیوں اور بد اخلاقیوں کی مثال اس کشتی میں ہونے والے سراغ کی جیسی ہے. میں یہ جو مثال ہے انشاءاللہ العزیز اس مثال کو قرآن و سنت سے واضح کروں گا. پھر میں دہراتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے. میرے بعد حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں گے. مختصر وقت میں یہ حقیقت اگر ہم نے سمجھ لی تو انشاءاللہ ہمارا یہاں جمع ہونا وصول ہو سکتا ہے اور ہمارا کچھ کہنا کارگر ہو سکتا ہے، مفید ثابت ہو سکتا ہے. اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ ہم نے کہا معاشرے کی مثال کیسی ہے؟ ذرا بولو. ارے بولو بھائی. کشتی کی طرح سے ہے اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی مثال اس کشتی کے مسافروں کی جیسی ہے اور معاشرے میں ہونے والی خرابیوں، برائیوں، گمراہیوں کی مثال اس کشتی میں ہونے والے سراغ کی جیسی ہے. ایک سراغ بھی اگر کشتی میں لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کشتی سارے کے ساری تباہ و برباد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اگر کشتی میں بدعقیدگی کا، گمراہی کا، بد اخلاقی کا، بدکاری کا، اجتماعی برائی کا سراغ لگ گیا تو جیسے وہ کشتی ڈوب سکتی ہے ایسے ہی یعنی اگر کشتی کے لوگوں نے کوئی فکر نہ کی اس سراغ کو بند کرنے کی، اس سراغ کو درست کرنے کی فکر نہ کی تو نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ کشتی ڈوب جائے گی. انسانی معاشرے کی کشتی میں بھی
جو برائیوں اور بدکاریوں اور خرابیوں کے سراغ ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کی اگر ہم نے فکر نہ کی تو انسانی سماج اور معاشرے کی کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے اور نبی کے فرمان میں یہ بات ملتی ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پیش کی نا، حق تبارک و تعالی نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اپنے سبھی بندوں کو، سماج کے سبھی انسانوں کو باخبر کیا، آگاہ کیا، ڈرایا ہے شفقت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اس عذاب سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اگر وہ برائیوں کے نتیجے میں آنے والا ہمارا عذاب اگر ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے گا تو مظلوم بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اگر نافرمان اس دنیاوی عذاب الہی سے ہلاک ہوں گے تو فرما بردار بھی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ عام عذاب، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو عذاب نازل کرتے ہیں نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات یہاں میں کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں ثواب کے لیے پیدا فرمایا۔ کیا کہا؟ بہت قیمتی جملہ ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بولو یار، عذاب کے لیے نہیں بلکہ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں ان مصیبتوں کی 5 شکلوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں نے اشارہ کیا، تفسیرات کا موقع نہیں ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے گناہوں کی سزا نہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ بہت سے گناہوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، عذاب بھی نہیں دیتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ ہر گناہ پر اگر پکڑ شروع فرما دے روئے زمین پر ایک بندہ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ قرآن ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ہر گناہ پر پکڑ تو نہیں کرتے لیکن ہر نیکی پر اجر ضرور دیتے۔ نہیں سمجھیں؟ پھر دہراتا ہوں بھائیوں، ہر گناہ پر پکڑ تو نہیں کرتے لیکن ہر نیکی پر اجر ضرور دیتے ہیں، اور وہ نیکی کرنے والا فرما بردار ہو یا نافرمان۔ ہاں، نافرمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر دیتے ہیں چونکہ وہ شکور ہیں، قدردار ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وفاداروں کو اجر دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور حقیقی اجر تو عقبہ میں آخرت میں ملے گا۔ اور بے وفاؤں کو سمجھ رہے نا، بے وفا باغیوں کو
ان کی جو بھی نیکیاں ہیں، نیکیاں تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے مخلص دوست صادق بھائی مخلوق خدا کی مدد کا کام کرتے ہیں مختلف شکلوں میں، تو اور بھی برادران وطن میں آپ کو ایسے مل جائیں گے، ان کی طرح کام کرنے والے، خدمت خلق کا کام کرنے والے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ فرق یہ ہے کہ وفاداروں کو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہی ہے، حقیقی اجر آخرت میں ملتا ہے۔ موقع نہیں ہے لیکن اشارہ کرتا ہوں، یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ دنیا میں صرف عمل ہی کرنا ہے اور اعمال صالحہ کا کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی بندے کو اس کے اعمال صالحہ پر اجر ضرور ملتا ہے، لیکن وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ حقیقی اجر تو آخرت میں ملے گا، ورنہ قرآن کہتا ہے نا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اعمال صالحہ پر حیات طیبہ کا اللہ نے دنیا ہی میں جو وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رئیس المفسرین نے حیات طیبہ کی تفسیر میں 5 باتیں لکھی ہیں، تفسیر کا موقع نہیں۔ پاکیزہ خوشگوار زندگی، اور دوسری طرف قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے بدعمالیوں کا وبال دنیا میں پہلے تو ہوتا ہے، اور وہ سزا حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی دائمی اور حقیقی سزا کا معمولی حصہ ہے۔ برائیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر اس لیے بھی ضروری ہے، اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور برائیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر برائی کرو گے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سب سے پہلے ہم تمہاری دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں کہا کرتا ہوں پھر حالت یہ ہوگی منہ میں کباب ہوگا مگر دل میں عذاب ہوگا، لوگوں کے سامنے چہرہ ہنستا اور مسکراتا ہوا ہوگا لیکن دل اندر سے جل بھن کر خاک ہوا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہی سچ ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوشگوار اور پرسکون اور پاکیزہ زندگی ایمان اور اعمال صالحہ میں رکھی ہوئی ہے۔ گناہ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، اس لیے یہ حقیقت ہے۔ غالباً بزرگوں کا مقولہ ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے مر جانا۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی موت اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی سے بہتر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال مجھے عرض بھی کرنا تھا اصلاح معاشرے کی حقیقت سمجھا کر اصلاح معاشرے کا طریقہ کیا ہے، غالباً وقت ہو رہا ہے لیکن میں بہت ہی مختصراً عرض کر دوں۔ اگر میرے بھائیو اصلاح معاشرے کا جو شرعی طریقہ ہے اور جو قرآنی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم معاشرے کا ایک فرد ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں صاحبوں سارے معاشرے کی اصلاح کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو نہیں سدھار سکتے، اپنے آپ کو تو سدھار سکتے کہ نہیں سدھار سکتے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے، اور اصلاح معاشرے کا پہلا ہی قدم اور اصلاح معاشرے کا پہلا اور حقیقی اور بنیادی اور اصلی کام یہ ہے کہ لوگوں سے پہلے کس کی فکر کی جائے؟ بولو بولو بھائی بولو، عمل کرنے والے بولو۔ لوگوں سے پہلے اصلاح معاشرے کی ابتدا ہوگی اصلاح نفس سے۔ جیسے حقوق
کی ادائیگی میں اپنا نفس مقدم ہے، ولی نفس کا علیک حق، تو اصلاح کے باب میں بھی اپنا نفس مقدم ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، میں نے جو آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی پڑھی تھی، علیکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، لوگوں اپنی اصلاح کی اگر تم نے فکر کر لی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یہ اجتماعی گناہ کرنے والے ادران کی شکل میں گناہ کرتے رہے، اور ایسے ہی شادیوں میں اجتماعی طور پر مرد و زن کے اختلاط کے گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے رہے، تم نے اگر اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو ان گمراہوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان اور یہ قرآن کا فرمان ہے۔ بہت کچھ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے سمجھداری سے کام لیا، سنجیدگی سے ان باتوں کو لیا، تو یہ باتیں کافی ہیں۔ اصلاح معاشرے کا دوسرا قدم اپنی ذات کی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح مقدم ہے۔ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے اہل خانہ، یہ قرآنی ترتیب ہے، یہی اصلی ترتیب ہے، یہی شرعی ترتیب ہے۔ قرآن کا کہتا ہے، وہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی تھی سورۃ التحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں مفسرین فرماتے جہنم اور اس کی آگ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، پھر یہاں نار کسے کہا ہے؟ مختصراً عرض یہ ہے، سبھی علماء تو جانتے ہی ہیں، یہاں نار سے مراد گناہ ہے۔ جہنم کی آگ یہ گناہ ہے، جہنم کی آگ یہ جھوٹ بولنا ہے، جہنم کی آگ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، جہنم کی آگ یہ حرام خوری ہے، جہنم کی آگ یہ حرام کاری ہے، جہنم کی آگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہی جہنم کی آگ ہے، یہی چیزیں ہمیں اللہ حفاظت فرمائے قیامت کے دن دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اگر مرنے کے بعد ہمیں دوزخ اور دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ان برائیوں سے بچاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے، آگے جو فرمایا نا وقودھا الناس والحجارہ، ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت بہت شاندار یہاں فرماتے تھے، لیکن موقع نہیں ہے، حضرت کا حق مجھ سے زیادہ ہے، میں انشاءاللہ حضرت ہی سے میں بھی استفادہ کروں گا اور ہم سب بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے، ورنہ وقودھا الناس والحجارہ سے کیا مراد؟ ہجارہ پتھر سے تو وہ مراد ہے جن کو شنکر کو کنکر بنا کر جو لوگ پوچھتے تھے نا، ہجارہ سے وہ پتھر مراد ہے، لوگوں سے کون مراد ہے؟ ان کی پہچان قرآن نے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کاش کو موقع ہوتا اور وقت میں وسعت اور گنجائش ہوتی تو میں ضرور اس پر کچھ کہتا، لیکن ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جہنمیوں کی جو پہچان اللہ نے قرآن میں جو بیان کی نا، اخیر میں جا کر بنیادی پہچان اولئک هم الغافلون، غفلت، اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا، اپنے انجام سے غافل ہو جانا، اپنے اللہ سے غافل ہو جانا، یہ غفلت تمام گناہوں کی بنیادی جڑ ہے۔ غفلت ہی اصل بنیادی، آپ دیکھیے نا، بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے نا اس وقت وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت وہ اپنے اللہ سے، اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے، گنہگار جب بھی چھوٹا بڑا انفرادی یا اجتماعی، آج تو ہم گناہوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، بائی چانس گناہ نہیں کر رہے، ہم اپنی عادت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، اور
دیکھو نا یہ اتران میں نہیں دیکھا آپ نے، کل بھی دیکھا ہوگا، آج بھی دیکھا ہوگا. ہمارے قاری رشید صاحب دامت برکاتہ علیہ فرماتے تھے یہ جمہوری ملک ہے، برادران وطن کو تو حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار اور اپنے مذہبی رسومات کو وہ ادا کرے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں یہ حق نہیں بنتا. اگر ہم اللہ کے وفادار ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی چال ہم کیوں چلیں، ان کے تہوار ہم کیوں؟ یہ اجتماعی گناہ ہے. یاد رکھیے یہ اتران جو ہے نا، اگر کھیل ہے جیسا کہ بعضوں کی تحقیق ہے تو یہ کھیل بھی ایسا ہے، اس میں کئی قسم کی خرابیاں شرعی اعتبار سے موجود ہے. اگر اس کو بعضوں کے بقول کھیل مانتے ہیں تب بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں. اور بعض لوگوں کی تحقیق تو یہ ہے یہ کھیل نہیں بلکہ بہت خطرناک شرعی اعتبار سے یہ ایک ایسا غیروں کا مذہب ہے جس میں کفر اور شرک کی خرابیاں ملی ہوئی ہے. لیکن مسلمان بھی اجتماعی طور پر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور ڈی جے بج رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. بھائیو اپنے آپ کو اگر جہنم سے آخرت میں بچانا چاہتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو آج بچانا پڑے گا. اور قرآن نے بس آخری بات کے کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، یہ اصلاح معاشرے کی جو قرآنی ترتیب ہے نا، پہلی ترتیب اپنی ذات کی اصلاح کرو، قوا انفسکم، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی، اس کے بعد پھر اللہ اگر موقع دے تو آپ اپنی ہر میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد اور اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں. کیوں؟ معاشرہ تو کشتی کی طرح ہے. اجتماعی طور پر اصلاح کی فکر کرنے کی ترغیب. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن پاک کی مختصر ترین مگر جامع ترین یہ سورہ مبارکہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے بجائے اس ایک سورت کو نازل کرنی ہوتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر سمجھ لے تو یہی سورت کافی ہے. اس میں اب پہلی دو کا تعلق تو اپنی ذات سے ہے، وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسری دو ہدایتیں ہیں اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو بہرحال یہ ہم سب کی شرعی اور ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں. اگر ہم اپنے انجام کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، بلکہ آخرت سے پہلے دنیا ہی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر ضروری ہے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر ضروری ہے اور ساتھ میں معاشرے کی اصلاح کی فکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے کشتی والوں نے اگر سراغ کو بند نہ کیا تو کشتی ڈوب سکتی ہے، ہم نے بھی انسانی معاشرے کی خرابیوں کے سراغ کو بند کرنے کی فکر نہ کی تو انسانی سماج کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کو اور ہمارے ساری بھائیوں کی پوری ٹیم کی خدمات کو، ان کے تمام معاونین اور محسنین کو اور یہاں پورے علاقے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ پاک ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.